آج دنیا میں روحانیت کے نام پر بہت بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کا مال، عزت اور دین سب کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کتنے قسم کا علاج ہو رہا ہے۔ نمبر ایک علاج، روحانی علاج کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک علاج پر جو ہیں وہ لوگ ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ جو علاج کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جادوگر، جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ گمراہ صوفی ہیں۔ نمبر 4 شعبدہ باز۔ میں ان چاروں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، آپ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے پیسے کو ان لوگوں سے بچا سکیں۔ تو سب سے پہلا علاج، وہ علاج جو آسمانی علاج ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ علاج ہے۔ اس کے اندر جو علاج کرنے والا ہوتا ہے وہ علاج کس کے ساتھ کرے گا؟ قرآن کے ساتھ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق علاج کرے گا۔ قرآن نے جو طریقے بتائے ہیں، قرآن نے جو اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں، جو چیزیں بتائی ہیں، وہ ان پر عمل کرے گا۔ اور اس کو علاج کرنے والا کون ہوگا؟ وہ نمبر 1 وہ عالم ہوگا کہ وہ خود قرآن و حدیث کو جاننے والا ہو۔ نمبر 3 وہ خود قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایسا بندہ جو قرآن و حدیث سے علاج کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے علاج کرتا ہے، اس کے اندر اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ اللہ کے پاس شفا ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا عامل، کبھی بھی ایسا عالم جو روحانی علاج، وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ شفا میرے پاس ہے۔ وہ یہ سب سے پہلے کہ شفا من جانب اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، سنت کا علم ہے، کتاب و سنت، ہم اس کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم آنکھوں پر کاٹ کرتے ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے، بیری کے پتوں کے ذریعے کاٹ کرتے ہیں۔ اس میں وہ کن چیزوں کا سہارا لے گا؟ زیتون کا، شہد کا، کلونجی کا، زیتون کا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ زیتون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھاؤ اور لگاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو ایسا عالم تو وہ کس کے ذریعے علاج کرے گا؟ مسنون اذکار کے ذریعے، مسنون دعاؤں کے ذریعے، مسنون سنتوں کے ذریعے وہ ایسا علاج کرے۔ جس طرح کہ یہ نماز کے بعد کی اذکار لگے ہیں میرے پیچھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں۔ اگر ہم ان اذکار کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے بچائے گا۔ تو ایسا عالم دنیا میں جو روحانی علاج کرے گا وہ قرآن و سنت کے ساتھ علاج کرے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ نمبر 2 اس کے مقابلے میں بالکل الٹ وہ جادوگر لوگ ہیں۔ وہ جادوگر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہوتے، وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ وہ کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ شیطان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ان کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی رستے ہوتے ہیں، شیطانی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جادوگر کس طرح بنتا ہے؟ سب سے پہلے نعوذ باللہ وہ قرآن پر پیشاب کرتا ہے 1 کروڑ مرتبہ، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن یہ کام حکومت کرے گی۔ تو یہ جادوگر یہ گندی چیزوں کے ذریعے، یہ ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ رومال مانگتے ہیں، رومال مانگتے تاکہ پسینے کی بدبو ان کے پاس آ سکے۔ وہ اپنے جو ان کے پاس جو شیطانی رستے ہوتے ہیں وہ ان سے وہ کام لیتے ہیں۔ جادوگر کس طرح کام لیتا ہے؟ جادوگر جب نعوذ باللہ قرآن پر پیشاب کرتا ہے تو بڑا شیطان سے پوچھتا ہے کیا چاہیے تمہیں؟ کہتا ہے مجھے چاہیے، کام کرنے والے چاہیے، مجھے موکل چاہیے، میں موکلوں کے ذریعے لوگوں کے جائز اور نجائز کام کر سکوں۔ تو جب وہ اس طرح کام کرتا ہے تو اس کے پاس موکل ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے موکلوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، شیطانی موکلوں کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے رومال کبھی مانگتا ہے، کبھی وہ زائچے بناتا ہے، کبھی وہ تعویذ کے اندر ایسی عبارتیں لکھتا ہے جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی کہ کاٹے ماٹے ان کے لگاتا ہے۔ اور وظیفے کیسے پڑھتا ہے؟ آنگڑو بانگڑو کالا چھرا بکرے کے پیٹ کے اندر، اس طرح کے وہ الفاظ پڑھتا ہے، منہ میں بڑبڑاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے چہرے کے اوپر کالی سیاہی ہوتی ہے، وہ شریعت کا دور سے بھی عمل کرنے والا نہیں، لیکن اس نے بعض دفعہ جادوگر نے اپنی شکل قرآن و سنت کے مطابق بنائی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے کہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، نشانیوں کو سامنے خیال رکھیں۔ آپ فوراً سمجھیں کہ یہ عالم ہے کہ جادوگر ہے، پہلا فرق تو آپ یہ کریں۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں، نمبر 3 پہ آتا ہے گمراہ صوفی،
کہ وہ گمراہ صوفی نہ تو عالم ہے نہ جادوگر ہے، یہ اس کے درمیان میں گمراہ ہے، یعنی کہ گمراہ قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے علاج نہیں کرتا۔ یہ اس نے کیا کیا، اس نے کبھی پانی کے اوپر، کبھی قبرستان میں کوئی چلہ کاٹا اور وہاں سے کچھ نے کوئی ایک آدھ جن پکڑ لیا اور اس سے وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس سے وہ مدد لیتا ہے۔ اور وہ یہ گمراہ صوفی کیا کرتا ہے، یہ علاج نہیں کر سکتا، اس کے پاس علاج نہیں ہے، یہ لوگوں کو صرف مطمئن کرتا ہے اور مطمئن کر کے اپنا کاروبار چلاتا ہے، اپنے لوگوں سے پیسے لیتا ہے، پیسے مختلف انداز میں یہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مریض ان کے پاس جاتا ہے تو یہ اپنا موکل اس کے اوپر چڑھا کر کہتے ہیں ہم نے حاضری کریں گے، بچے پر حاضری کریں گے، آئینے پر حاضری کریں گے، کپڑے پر حاضری کریں گے اور دکھائیں گے اس کو۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس کا موکل ہی باتیں کرتا ہے اور وہ اس کا موکل بعد دفعہ کہتے ہیں ہم آپ کے تویز نکالتے ہیں، آپ کی سوئیاں، آپ پر جادو ہو گیا، آپ کی سوئیاں نکال۔ انہوں نے اپنے ہی کچھ سوئیاں اور تویز اپنے اس موکل کو پکڑائے ہوتے ہیں، جن کو پکڑائے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کچھ الفاظ پڑھ کے اس طرح پڑھ کے تو وہ پھینکتا ہے پانی کے اوپر تو دھواں نکلتا ہے، اور آگ کے اوپر جب دھواں نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے توید حاضر ہوں، تو وہ اس کا موکل توید سامنے پھینک دیتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کسی نے پھینکے نہیں، ہوا میں سے اڑ کے آئے، کہتا ہے لو جی آپ کے توید ہم نے نکال دی۔ تو ایسے لوگ مطمئن کرتے ہیں، مطمئن کر کے اپنے ہی موکل کو مریض کے اوپر چڑھا کر۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے علاج کروایا اور اس طرح مریض پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے کہا کس طرح علاج کیا؟ انہوں نے کہا جی جب ہم اس کے پاس گئے ہماری عورت ٹھیک تھی، تو جب اس کے پاس گئے تو اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میں حاضری ڈالوں گا، اس نے حاضری ڈال کی تو اس نے ہماری عورت کی جو گلا پکڑا گیا اور شدید پکڑا گیا۔ تو ہم نے کہا اس طرح تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے مریض پر جنات کی بہت سخت حاضری ہو گئی ہے، اگر آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ زعفران لے کر کستوری امبر، یہ 1.5 لاکھ روپے کی چیزیں اس نے لکھا دی۔ نے کہا یہ تو ہم تو نہیں لا سکتے۔ اس نے کہا ایسا کرے 50,000 روپے مجھے دیں، میں آپ کو ابھی جن کو جلا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے 50,000 روپے دیا، اس نے وہ 2 نمبر زعفران، کستوری امبر، سب 2 نمبر چیزیں لا کے اس نے ہنڈیا میں سامنے ڈال دی، جلا دی۔ اب یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے، جلا کے بس جلا دی۔ جب چیزیں جل گئیں تو اس نے اپنے کچھ ایسے الفاظ پڑھے کہ اس کا موکل پیچھے ہٹ کے اس نے کہا لو جی آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس نے علاج نہیں کیا، یہ مطمئن کرتے ہیں تعویذ کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے، جنات کو وقتی طور پہ تھوڑا سا اپنے موکل کے ذریعے دوسرے جن کو روک دیتے ہیں کہ تم نے اب ہم نے اس کے گلے میں تویز ڈال دیا، اب تم نے اس کو نہیں چھیڑنا، تو وہ جنات وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 3 سال کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے، مریض وہ پیسے دیتے رہتے ہیں اور ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو مطمئن کرنے والے لوگ ہیں، علاج والے لوگ، یہ گمراہ صوفی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے شعبدہ باد، کہ یہ نہ تو عالم ہے، نہ جادوگر ہے، نہ گمراہ صوفی ہے، یہ فراڈی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا فراڈ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ یہ اپنی انگلی کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں، سینس لگاتے ہیں۔ مالٹے کا سینس لگا دیا ایک انگلی پر، دوسری پر سیب کا لگا لیا۔ اس طرح اب کوئی مریض آیا تو کہتے ہیں پانی پیو، وہ پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں سادہ ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ پر جادو ہوا تو اس کا اگر ذائقہ سیب کا ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کے اوپر جادو۔ اب پہلی انگلی کے اوپر سیب کا سینس لگا ہوا ہے، اب وہ اپنی اس انگلی کچھ لفظ پڑھ کے انگلی کو پانی میں گھمائے گا، کہا اب پیو۔ مریض پیتا، کہتا ہاں یہ تو سیب کا ذائقہ ہے، ہاں تمہارے اوپر تو جادو ہوا ہے۔ اب یہ فراڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس نے سینس لگایا ہوا ہے، اب دوسری انگلی میں مالٹے کا سینس لگایا ہوا ہے۔ تو اس کو کہتا ہے کہ اگر اب اس گلاس کو پانی پیو، وہ کہتا ہے یہ تو سادہ ہے۔ کہتا ہے اگر اس کا ذائقہ مالٹے کا ہوا تو سمجھنا تمہارے اوپر کالا علم ہوا ہے۔ تو اب وہ بندہ نا پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے، پڑھائی کر کے دوسری انگلی چینج کر لیتا ہے جس پر مالٹے کا سینس لگا ہوا ہے، تو اس کو گھماتا ہے، وہ بندہ ہاں یہ تو مالٹے کا ہے۔ کہتا ہے ہاں بالکل پکا، تمہارے پر تو کالا علم ہے۔ کہتا ہے اگر 7 والا گلاس پیو، وہ کہتا ہے یہ تو سادہ۔ کہتے ہیں اگر اس پر مرود کا ذائقہ آ گیا تو سمجھنا کہ آج رات تم نے مر جانا ہے۔ اب یہ ڈرائے گا، خوف پیدا کرے گا اس سے پیسے نکالنے کے لیے۔ اب تیسری انگلی کے اوپر اس نے مرود کا سینس لگایا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ انگلی کو تیسری انگلی کو اس میں پڑھ کے گھماتا ہے، اس میں مرود کا سینس آ جاتا ہے۔ وہ پیتا کہتا ہے ہاں یہ تو مرود کا ذائقہ آ گیا، فرمایا تمہاری تو آج رات موت ہو جائے گی۔ تو کہنا ہے کہ بچنے کا حل کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا ایک حل ہے کہ رات کو تم نے، خصوصاً یہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ رات کو 2 بجے تم نے قبرستان کے اندر بکرا ذبح کرنا ہے، اور دن کو کوئی عورت مرغی ذبح نہیں کرتی، رات کو عورت 2 بجے قبرستان میں بکرا کیا ذبح کرے گی؟ تو یہ اصل میں خوف پیدا کرتے ہیں، ناممکن کام بتاتے ہیں۔
تو جب انسان یہ کام نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو 21,230 روپے ہمیں لا دیں، ہم وہ بکرا لے کر ذبح کر دیں گے اور آج آپ کی جان بخشی ہوگی، لیکن آج ہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ اب وہ مجبوراً نجوراً ایسے لوگ 21,000 روپے لا کے دیتے ہیں۔ تو یہ فراڈی لوگ ہیں جو انڈوں کو بوتل کے اندر ڈال دیتے ہیں، انڈے کے اندر سوئیاں ڈال دیتے ہیں، انڈوں کے اندر کلر کے ٹیکے لگا کے اس کو اندر سرخ رنگ ڈال دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، یہ فراڈی لوگ ہیں۔ تو دنیا میں 4 طرح سے روحانی علاج ہو رہا ہے، تو میرے بھائیو یاد رکھیں روحانی علاج کے اندر کوئی بھی بندہ جو عالم لوگ ہوں گے جو قرآن و حدیث، وہ کبھی بھی آپ کو گارنٹی نہیں دیں گے، وہ آپ کو علم کے ذریعے علاج، ان کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو وما هم بزارین الا باذن اللہ، اللہ کی اذن کے بغیر جادو نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی شفا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو جب بھی آپ علاج کروائیں دیکھیں کہ یہ علاج کرنے والا قرآن و حدیث سے علاج کروا رہے ہیں، پھر مسنون اذکار، مسنون دعائیں، وہ جو آپ کو وظیفے عمل بتا رہا ہے تو کیا وہ مسنون ہیں بھی ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کا وہ طریقہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ سارا بیان اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ اپنے دین، ایمان اور اپنے پیسے کو ان جادوگروں سے، ان شعبدہ بازوں سے اور ان گمراہ صوفیوں سے بچا سکیں، اور آپ جب بھی کوئی علاج کروانا چاہیں کسی صحیح عالم متعلم سے علاج کروائیں، اس سے وہ سیکھ لیں، اذکار سیکھ لیں، دعائیں سیکھ لیں، وہ طریقہ کار سیکھ لیں، تو اس طرح آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں زیادہ چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے، آپ خود سیکھ کر خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق